بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چوتھی اور پانچویں صدی قبل مسیح میں ہندو مت سے دو گروہ جدا ہوئے۔ ان کے ہندو مت سے جدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ عجیب و غریب فلسفیانہ مشگافیاں، دیوتاؤں کی کثرت، پھر ہر دیوتا کی پرستش کا مختلف انداز اور ذات پات کی غیر منصفانہ تقسیم، یہ ایسی صورتحال تھی جس کی وجہ سے ہندو مت عوام کی سمجھ سے بالاتر اور مشکل تر ہوتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اسی صورتحال کے رد عمل میں بدھ مت اور جین مت وجود میں آئے۔ ابتداً ہندو مذہبی پیشواؤں نے انہیں ہندو مت کے ہی گمراہ اور بدعتی فرقے کہا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ دونوں مذاہب کے پیروکاروں نے جب اپنی علیحدہ مذہبی تعلیمات، مقدس کتب، طریقے عبادت، عبادت خانے اور اپنا الگ تشخص قائم کر لیا تو کسی بھی ہندو کو ان پر کوئی اعتراض نہیں رہا کہ یہ بدھ مت اور جین مت ہندو مت کے لیے خطرہ ہیں۔ ناظرین، پھر 16ویں صدی عیسوی میں ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والے بابا گرو نانک نے بیک وقت ہندو مت اور اسلام کی تعلیمات حاصل کیں، بیک وقت دونوں مذاہب پر جزوی عمل بھی کیا، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ بھی گئے، لیکن اپنے ایک خاص مزاج کے باعث حج و عمرہ کی باقاعدہ ادائیگی سے گریز کیا۔ پھر ایک وقت میں اعلانیہ یہ بات کہہ دی کہ نہ میں مسلمان ہوں اور نہ ہندو، اور اس کی ایک خاص وجہ بھی بتائی کہ ہندو مت کے فلسفوں اور اسلام کے بے شمار فقہی احکام میں الجھ کر ایک انسان معبود حقیقی تک پہنچنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پھر بابا گرو نانک کے بعد سکھوں کے گروؤں نے تدریجاً ایسی تعلیمات مرتب کیں جن کی روشنی میں ہندوؤں اور مسلمانوں سے ان کا الگ تشخص قائم ہوتا چلا گیا، اور سکھ مت ایک مستقل اور علیحدہ مذہب بن گیا جن کا طریقہ عبادت، رہن سہن، عبادت خانے اور مقدس مذہبی کتب دیگر تمام مذاہب سے علیحدہ ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کو ان پر کوئی اعتراض ہوا نہ ہندوؤں کو، بلکہ اپنی مخصوص تعلیمات کی بدولت بابا گرو نانک کا نام ہر جگہ احترام سے ہی لیا جاتا ہے۔ ناظرین، مذاہب عالم میں اسلام اپنا الگ تشخص اور تعلیمات و عقائد رکھتا ہے۔ اس کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت شروع ہوا تھا وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اب اور کوئی نبی دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اسی کے ساتھ اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا ہے۔ اب کوئی آسمانی کتاب آئے گی نہ کوئی نیا الہامی مذہب۔ لیکن ہوا یہ کہ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ہندوستان کے شہر قادیان میں ایک شخص مرزا غلام احمد نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری باتوں کی بابت اس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی ہے۔ ظاہر ہے یہ وہ عقائد و نظریات تھے جو ایک مسلمان کے نہیں ہو سکتے۔ ناظرین، ہم نے اس سے پہلے 3 مذاہب کی مثال اس لیے دی ہے کہ جیسے ان مذاہب نے ہندو مت اور اسلام سے اپنا تعلق مکمل طور پر ختم کر کے اپنا الگ تشخص اور مذہبی پہچان قائم کر لی تھی، اسی طرح یہاں بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اسلام کے بنیادی عقائد ترک کر دیے تھے تو یہ ان کا اور ان کے پیروکاروں کا اپنا اخلاقی اور مذہبی فریضہ تھا کہ وہ خود اپنے لیے الگ مذہبی تشخص اور پہچان قائم کر لیتے۔ ناظرین، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین نہ صرف اپنے آپ کو مسلمان کہلانے پر مصر رہے، بلکہ اس پر مستضاد یہ کہ بہت ساری ایسی اسلامی اصطلاحات جو ہمیشہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خاص تھیں، وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے استعمال کرنے پر بضد رہے۔ ناظرین، بس
قادیانیت کے بارے میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مدعا یہی ہے کہ جیسے بدھ مت اور جین مت والوں نے ہندو مت سے الگ ہو کر اپنا الگ مذہبی تشخص قائم کر لیا، اور سکھوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنا علیحدہ مذہبی تشخص قائم کر لیا اور کسی کو کوئی اعتراض نہ رہا، اسی طرح قادیانی بھی مسلمانوں سے الگ ہو کر اپنا علیحدہ مذہبی تشخص قائم کر لیں تو بہت سارے ایسے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جو دونوں فریقوں کے لیے وقتاً فوقتاً باعث تکلیف و تشویش رہتے ہیں۔